بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاف سنت امور کا بیان۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر کھانا۔ نمبر 2، بائیں ہاتھ سے کھانا یا پینا۔ نمبر 3، میز یا ٹیبل پر کھانا۔ نمبر 4، کرسی پر کھانا۔ نمبر 5، جوتے پہن کر کھانا کھانا۔ نمبر 6، رکابی میں سالن وغیرہ اتنی مقدار میں چھوڑ دینا جو دوسرے کے استعمال میں بھی نہ آ سکے۔ وضاحت: آج کل لوگ بوتل پی کر یا چائے پی کر ایک آدھ گھونٹ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح کھانے کی اشیاء بھی ذرا سی مقدار بچا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نعمتوں کی ناقدری اور سنت کے خلاف ورزی ہے۔ نمبر 7، تیز گرم کھانا۔ وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز گرم کھانے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ معتدل ہو جائے، البتہ چائے اس ممانعت سے مستثنی ہے کیونکہ اس کا گرم ہی پینا نافع ہے۔ نمبر 8، غڈ غڈ پینا۔ نمبر 9، برتن میں پھونک مارنا۔ نمبر 10، برتن میں سانس لینا۔ نمبر 11، سونے چاندی کے برتن میں پینا۔ نمبر 12، بالوں کو خشک اور پرگندہ رکھنا۔ نمبر 13، فاخرانہ لباس پہننا۔ نمبر 14، باریک لباس پہننا۔ نمبر 15، پیٹ کے بل سونا۔ نمبر 16، مکان میں تنہا سونا۔ نمبر 17، خطرے کی جگہ سونا، مثلا منڈیر کی چھت پر سونا۔ نمبر 18، آلودگی، ہاتھوں کو دھوئے بغیر کھانا پینا۔ نمبر 19، ممنوع اوقات میں یعنی نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد سونا، الا یہ کہ معذور یا مریض ہو۔ نمبر 20، انگریزی بال رکھنا۔ نمبر 21، مصنون مقدار سے زائد بڑے بال رکھنا۔ نمبر 22، مصنوعی بال لگانا۔ نمبر 23، کھیل کے لیے پرندے پالنا۔ نمبر 34، خطوط و مراسلات میں بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا۔ نمبر 25، جمعے کے دن امام کے خطبے کے لیے ممبر پر آ جانے کے بعد بات چیت کرنا۔ نمبر 26، ہمیشہ ننگے پاؤں چلنا۔ وضاحت: کبھی کبھار ننگے پاؤں چلنا سنت ہے، بلکہ حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، لیکن ہمیشہ ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنا لینا ممنوع اور خلاف سنت ہے۔ نمبر 27، پیشاب پخانے میں دایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ نمبر 28، راستے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 29، نہر کے کنارے یا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 30، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 31، ہوا کے رخ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 32، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ نمبر 33، پیشاب پخانے کے وقت بات کرنا۔ نمبر 34، پیشاب کے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ نمبر 35، کسی سوراخ میں پیشاب کرنا۔ نمبر 36، نماز مغرب میں اذان و جماعت کے درمیان فاصلہ کرنا۔ نمبر 37، چلتے وقت ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 38، اقامت کے دوران ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ نمبر 39، بدفعلی لینا۔ وضاحت: مثلاً سفر میں جاتے وقت اگر گیدڑ راستے سے گزر جائے تو اس دن سفر نہ کرنا بلکہ کسی اور دن سفر کرنا۔ صبح کے وقت بندر کے نام لینے کو برا سمجھنا اور کسی آدمی یا جگہ کو منحوس سمجھنا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اس مکان کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری یا نقصان ہوا، یہ سب باتیں من گھڑت اور بے اصل ہیں۔ نمبر 40، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ نمبر 41، دائیں ہاتھ سے جوتا پکڑنا۔ نمبر 42، نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر قصہ گوئی کرنا۔ وضاحت: اگر دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یا نصیحت کی باتیں کی جائیں یا انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے ذکر کیا جائے، یعنی ان کے دین کے استقامت کے لیے ایسے واقعات سنائے جائیں جن سے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو تو کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کاریگر اپنا کام کرے تو بھی حرج نہیں۔ بحوالہ شمائل کبریٰ، مسلم، مجمع زوائد، کنز الاعمال، بخاری و مسلم، مشکہ شریف، مستند احمد، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داود، ابن شیبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔